السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کا مقام اور مرتبہ اور امت میں جو حیثیت ہے، اس آیت میں بیان کیا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول امت کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، داعی ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ وحی الہی اپنا کلام جو ہے، جو عوام الناس کی رہبری کے لیے نازل کرتا ہے، وہ اپنے رسول پر نازل کرتا ہے، تاکہ وہ رسول عملی شکل میں ان آیات کو پڑھ کر سناتے ہوئے ہر حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے امت کی اصلاح کی جائے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، چاہے وہ معاشیت ہو، تجارت ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، لین دین ہو یا تعزیرات ہو، یہ تمام امور نبی کھول کھول کر بتاتا ہے۔ اور پھر جو اس رسول کی مخالفت کرے گا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف کرے گا، من مانی زندگی گزارے گا، اس شریعت پر عمل نہیں کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اس کے اوپر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے اور لوگ غفلت میں ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، آیات کی تلاوت کی گئی، سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی رسول کی مخالفت کر رہا، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، تو قانون الہی کیا ہے؟ نولیہ ما تولیٰ، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ وہ شخص جدھر جانا چاہتا ہے، جس راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو اس راستے پہ چھوڑ دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر چونکہ یہ منمانی کیا ہے، رسول کی مخالفت کرا ہے، عمل کے خلاف کرا ہے، لہذا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وساعت مصیرا، اور وہ جو ٹھکانہ ہے جہنم، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیے رسول کی مخالفت۔ اب چونکہ جو ہے یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کو ہم 12 وفات کا جو ہے نا مہینہ قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ اس کا صحیح نام جو ہے ربیع الاول ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی۔ اب رسول جو بھیجے جاتے ہیں، اس کی غرض قائد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول چونکہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ خطا سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رہبری رہنمائی میں ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ایسے ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتے۔ 40 سال تک اللہ کے رسول کو مکے میں اللہ تعالیٰ مبعوث فرما کے 40 سال کے بعد نبوت سے نوازا، پھر 23 سال اپنا کلام اللہ کے رسول پر نازل کیا۔ وہ 40 سال کیا تھے؟ وہ 40 سال تھے اللہ کے رسول کی زندگی۔ دیکھو 40 سال میں آپ کیسے صادق تھے، امین تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کے دن رات کیسے تھے، شب و روز کیسے تھے، آپ دیکھو
یہی وجہ ہے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے انسانوں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ 40 سال کی زندگی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 18-20 سال میں نبوت دے دیتا تھا، کیوں نہیں کیا بھائی؟ 40 سال تک دیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول کی زندگی اچھی طرح، تاکہ جب قرآن پیش کیا جائے تو پھر کوئی جھٹلا نہ سکے کہ انہوں تجارت میں میرے ساتھ معاملات صحیح نہیں تھے، یا کبھی جھوٹ بولے، یا کبھی دھوکہ دیے، یا کبھی کوئی برا کام کیے، نہیں۔ 40 سال، اسی لیے ٹائٹل بنا دیا گیا کہ جو کوئی بھی رسول کی اطاعت کرے گا، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ رسول کی اطاعت اتنی لازم ہے، لازم کر دی گئی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہوں گے، رحم کیا جائیں گا، یہ بتا دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کہہ نہیں رہے ہیں، کہلوایا جا رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، کیا اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم کو پسند کرے، تم سے جو ہے نا محبت کرے، تو پھر وہ ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنا۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو ولی اللہ بنے، تحبون اللہ، حب کا مطلب محبت، اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فارمولہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، صرف میری اتباع کرنا، کسی اور کی نہیں۔ وہ قصہ ملا، یہ کہانی ملی، یہ واقعہ ملا، یہ نہیں۔ تمام بزرگان دین ہو، یا تمام اولیاء اللہ ہو، یا تمام صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کے چلتے پھرتے نمونہ تھے، اس لیے بولے نا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اس کے رسول کا طریقہ، پھر اس کے بعد ایمان والوں کا طریقہ۔ وہ ایمان والے کون ہیں؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر پھر کسی اور کا راستہ اختیار کریں گا تو پھر اس کی نجات نہیں ہوں گی، اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ اطاعت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف آئیڈیل اللہ کے رسول کو بنا۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اللہ تعالیٰ تمہارے کو دوست رکھے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہیں، اللہ تم کو دوست بنا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہ جو نادانی میں، غفلت میں، جہالت میں جو ہو گئے ہیں نا، وہ معاف کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ رسول کی اطاعت۔ یاد رکھیے آپ، شرک، بدعت، خرافات، باپ دادا کا طریقہ، رواجی دین، یہ دین نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے رسول دین کی حیثیت سے جو کام کیے وہی کام کرنا پڑے گا، اتنا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر 2 سنت ادا کیے ہیں فجر کے تو 2 ہی پڑھنا پڑے گا، نہیں میں عبادت کے لیے 4 کروں گا، نہیں، اعمال برباد ہو جاتے۔ اطاعت کامل ہونا چاہیے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تعالیٰ بھی تم کو جو ہے نا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اطاعت رسول کے 2 فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ 2 فائدے کیا ہے؟ دیکھیے آپ، ایک تو اللہ تم کو دوست رکھے گا، دوسرا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول اسی آیت کے ضمن میں، بخاری مسلم میں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی بھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا
یہاں تک کہ اس کے خواہشات، اس کی مرضی کیا ہو جانا چاہیے؟ تبعا لما جئت بہ، میں جو دین لایا ہوں، میں جو اسلام لایا ہوں، میں جو قرآن پیش کر رہا ہوں، میری جو سنتیں ہیں، اس کے تابع نہ ہو جائے۔ جب تک اس کے تابع نہیں ہوگا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم جو دعا مانگے تھے نا، یہ وہی راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو۔ وہاں پر وہی بتایا گیا تھا نا، فَاتَّبِعُونِی، اسی راستے کی، یہی جو میرا راستہ ہے، میں جو دین پیش کر رہا ہوں، اس کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بھی راستے ہیں دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ، رواجی دین، باپ دادا کا دین، یہ بہت سارے دین نکل گئے ہیں، من چاہا دین بھی ہو گیا ہے، کتابی دین نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے بنا لیے، قصے کہانیاں ہیں، اس پہ راستے پہ مت چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر ان راستوں پہ چلیں گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم کو فرقوں میں بانٹ دیں گے۔ آج بڑھ گئے فرقوں میں۔ آج ہمارا جو ہے اس آیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، ہماری زندگی، ہمارا طرز عمل۔ آج مسلمان کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر فرقے کے پاس کچھ اپنے خود ساختہ واقعات ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اسی پہ براجمان ہے، اسی پہ زندگی گزاریں۔ آ قرآن کی طرف، آ رسول اللہ کے دین کی طرف، سنت کی طرف نہیں، ہم کو جو ہے وہ کافی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تم کو تاکیداً حکم دے رہا ہے کہ دیکھو اس کے خلاف مت جاؤ، یہی دین اپناؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، اب اس مہینے میں آپ دیکھیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر کس لیے؟ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ آمد رسول واضح ہو گیا، مقصد رسول، کس لیے بھیجا جاتا ہے رسول؟ إِلَّا لِيُطَاعَ، تاکہ اطاعت کی جائے اس رسول کی۔ کس کے حکم سے؟ ہماری مرضی سے؟ رسول کی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس رسول کی اطاعت کرو، میرا نمائندہ آ گیا ہے، وہ تم کو بتائے گا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کتاب کی تعلیم دے گا، تمہیں پاک کرے گا، تمہیں جو ہے نا شریعت بتائے گا، آیات پڑھ کے سنائے گا، اس کی اطاعت کرو اللہ کے حکم سے۔ رسول کس لیے آتا ہے بھائی؟ یہ آخر زمان، آخر رسول ہے نا، یہ تا قیامت کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین ہے یہ، اب اس کے بعد کوئی رسول ہے نہیں ہے، تا قیامت اس رسول کی اطاعت کی جائے، تا قیامت۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک دن کا رسول، صرف ایک دن، 12 ربیع الاول آیا، رسول یاد آ گئے، سب نکل گئے، پٹیاں مان لیے، جھنڈیاں لے لیے، جگہ جگہ کعبے، مدینے اور لائٹنگ سے بھر دیے ہیں۔ امت مسلمہ کا لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ انسانوں کے اوپر نہیں، کسی فلاحی کاموں پہ نہیں، بس پیٹرولوں میں چلے جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، پورا شہر با رونق پر رونق بنا دیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ کیا مخالفین، کیا غیر مسلم دیکھ کے یہ اسلام قبول کر لے گا؟ کیا اس کے اوپر اسلام کا کوئی ڈومینیشن بیٹھے گا؟ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اس سے تمہارے اپوزٹ وہ لوگ بھی نکال رہے ہیں، تمہارا محرم دیکھ کے انہوں بھی نکال لیے، میلاد النبی دیکھ کے انہوں بھی ایک بنا لیے، روڈا جام، ٹرافک جام، پبلک جو ہے نا آنا جانا مشکل، دواخانوں کو جانا مشکل، روڈوں پہ صبح سے شام تک نعرے مارتے ہوئے بیکار بیکار۔
ہر ایک ایک روپیہ بیکار جا رہا ہے امت کا. ذرا رسول کی زندگی کی طرف آ کے دیکھیے. اللہ کے رسول اپنی ساری زندگی میں ایک روپیہ، ایک درہم، ایک دینار کہیں ویسٹ کرے کیا؟ دیکھو آپ کہیں لگائے کیا؟ ہر آپ کا ایک ایک پیسہ، روپیہ، درہم، دینار غریبوں میں، محتاجوں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، لاچاروں میں غریبوں کی مدد، یہاں تک کہ آپ کی جسمانی مدد بھی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا مطلب کیا ہوا؟ نماز قائم کرو. نماز قائم کر لیے، سلام پھیرے، السلام علیکم رحمت اللہ. کس کے اوپر سلام کی بھیجے؟ جو آپ کے دائیں بائیں ہیں ان کے اوپر بھیجے نا. جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ ایک حکم میں آپ کو یہ دیا کہ آپ اللہ سے جڑے، دوسرا حکم مخلوق سے جڑو. اللہ کے رسول فرمائے خیر الناس من ینفع الناس. انسان سب سے اچھا وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے. لیکن یہاں پر آج دیکھیے آپ، وہ بولنے والے علماء چند ہوں گے میرے خیال سے، ان کی آواز کدھر دب کے رہ جا رہی نہیں معلوم ہے. ارے کرنا ہی ہے، خوشی منانا ہے. رسول کی پیدائش ہے. ایک بات یاد رکھیے، 12 ربیع الاول جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، جو بھی ہے 9 12 میں اس میں نہیں جاتا، وہ دن تا قیامت آ ہی نہیں سکتا. وہ مہینہ ضرور ہے لیکن وہ پیدائش کا دن پھر نہیں آتا. گزرا ہوا دن کبھی آیا ہے نہ آتا. اب جو 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، اس دن جو پیدا ہوئے وہ ان کی پیدائش کا دن ہے. وہ جو گئے وہ اب پھر آتا ہی نہیں. اب ہم جو منا رہے ہیں ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول اس مہینے میں پیدائش ہوئی تھی، لیکن وہ دن نہیں. وہ دن تو چلے گیا، وہ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے کا ہے. وہ ایک کام کرو، جشن منانا نہ ہے، خوشی. عاشقان رسول نکل جاتے ہیں. اب عشق یاد آ رہا آپ کو، سال بھر گمراہ. اب پٹیا بلے کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لکا روحی فدا، جسمی فدا. پھر رمضان تک نہیں دکھتے، بلکہ سارا دن روڈوں پہ نعرے مارتے ہوئے جاتے ہیں. مساجد جو کہ وہ خالی ہے، لبیک ہے، لبیک کو کہہ رہے ہیں مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اگر اس امت کے علماء، دانشور، سیاسی قائدین اگر بیٹھتے اور اس پیسے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کمیٹیاں بناؤ، محلے میں بناؤ، شہر میں بناؤ، پیسہ اکٹھا کرو، دواخانے بناؤ، امت مسلمہ کا فری علاج کراؤ. اس زمانے میں ہر گھر میں تقریباً 2-4 لوگ بیمار ہیں. دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو نہیں پڑھا سک رہے، اسکولوں میں فیس نہیں دے سک رہے. غریب لوگ بیماروں کے جاؤ، دواخانوں میں جاؤ، جا کے غریبوں سے ملو. آج 12 ربیع الاول ہے، یہ فروٹ لو، یہ دوا لو میری طرف سے. نان مسلموں کی بھی دو. وہ لوگ انتظار کرتے 12 ربیع الاول کب آتا نہیں معلوم، مسلمان ہماری کو مدد کرتے. کہاں جا رہا امت کا پیسہ؟ دیکھیے آپ، صرف روڈوں کے حوالے کروڑوں روپیہ، 20-20 لاکھ روپیہ. جو فلاں ایک صاحب ہے ہر سال 20 لاکھ روپے لائٹوں میں لگاتے ہیں منڈی کے اندر. کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، جب تک یہ آپ کو آئیڈیل بنا دے کہ ہر فیصلے میں آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اور راضی بھی ایسا راضی ہونا کہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنا، جب تک کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے عمل کرنا. ہم خوش ہیں، ہم یہ سمجھ رہی ہے نعرے مار لیے، جھنڈیاں لے کے نکل گئے، کافروں کے اوپر روب بیٹھ گیا. روب نہیں بیٹھا، دوسرے دن بلدیہ والے آ کے وہ جھنڈیاں، وہ کعبہ، وہ مکہ اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں. آپ مکے کی حرمت کیا کریں، مدینے کی حرمت کیا کرے؟ کنڈیوں پہ لا کے ڈال دیے، روڈوں پہ لا کے ڈال دیے. ارے اتنے علماء ہیں، کوئی تو بولو، ذرا بتاؤ امت کو کیا ہو رہا. یہ پیسہ جو دیے ہیں یہ ویسے ہی ہے. یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ کرام کو بھی تھا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ ہم کہاں خرچ کرنا.
یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. بولو، بتا دیے نا، پڑھ رہے نا قرآن. کہاں خرچ کرنا ہے؟ پہلے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ، مسافروں پہ، یہاں خرچ کرو. لیکن جا رہا کہاں؟ یہ پوچھ نہیں ہوں گی. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. حق دو، جو پیسہ ہم تم کو دیے ہیں ان کو دیو. حقہ، حق ہے اس میں، دیو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یہ جو فضول خرچی کر رہے ہیں نا، یہ فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان. یہ شیطان کے بھائی ہے، شیاطین کے بھائی ہے. یہ جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ شیاطین کے بھائی ہے. آج ہمارا پیسہ وفی اموالہم حق، تمہارے مال میں حق ہے. وفی اموالہم حق، کس کا حق ہے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی حق ہے، پیسے سے محروم لوگوں کا بھی حق ہے. یہ حب رسول نہیں، یہ عاشق رسول نہیں، ایک دن کا رسول نہیں. اگر آپ سال میں ایک وقت رسول یاد آ رہا تو ہمارے اندر منافقت ہے. علماء کو چاہیے اس پہ بیٹھے، اس کے اوپر عمل کرے. چلو اللہ کے رسول کی پیدائش ہے، خوشی کا دن ہے، چلو پھر ایک کام کرو، امت کے علماء اٹھو، پوری امت کے مسلمانوں سے عہد لو. آج پیدائش کا دن ہے، آج رسول یاد آیا نا، ٹھیک ہے، چلو آج سے ہر مسلمان چوری نہیں کریں گا، جھوٹ نہیں کریں گا، دھوکہ نہیں دیں گا، زنا نہیں کریں گا، قتل نہیں کریں گا. چلو عہد کر لیں گے. اب دیکھو کتنے اس کے اندر یہ زبانی دعوے مارنے والے بہت مل جائیں گے. صبح سے شام تک مار لیے، پیٹرول خرچہ کر لیے. آج کل تو کیکا کاٹے جا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بول کے. یہ تک ہو گیا ہے، غلو اس قدر ہو گیا ہے. یہ ہے حالت. کیا بولے تو برتھ ڈے منا رہے ہیں. یہ کیکا کاٹنا، یہ جو ہے نا نام پہ جو ہے نا یہ باجے، دیکھو آپ میوزک کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں لاری کے اندر. کیا بولے تو عاشق رسول ہے. یہ منافقین بھی نہیں کرے ایسا کام. اس زمانے کے ان کے پاس بھی نہیں تھا. کیا اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے جانثار، وہ کیا کبھی اس قسم کی ایسا خوشی کا اظہار کرے؟ ہر حکم پر عمل کرے ہیں. وہ کبھی بھی جو ہے نا اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرے. اس لیے قرآن بتایا کہ جو ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے صحابہ کرام کے راستے سے بھی ہٹ کے اگر کوئی زندگی گزارے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. ہم کو یہ نہیں معلوم ہو رہا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر مار دیا ہے، ہم کو یہ یاد نہیں ہے. نہ ہم رسول کی کبھی قرآن کھول کے دیکھے، نہ رسول کے حالات سے واقف ہے، نہ زندگی سے واقف ہے. مسلمانوں کی تو اکثریت یہ ہے کہ ان کی کٹنگ دیکھ لو آپ. رسول کو آئیڈیل بنا بولے تو بال یہاں سے کاٹ کے وہاں سے کاٹ کے ادھر سے پیٹا پھاڑ لے رہے ہیں، وہاں سے پھاڑ لے رہے ہیں. انہوں میرے آئیڈیل ہے، انہوں میرے آئیڈیل ہے. پھر جو ہے نا 12 ربیع الاول کو جو نعرے مارتے ہوئے بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کے آئیڈیل کون ہے، آپ کس کے فین ہے اور کس کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ سب منافقت ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سنتوں کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے.